پاکستان کے خلاف جنگ میں بھارت کی کارکردگی بلکہ آپ یوں کہیں کہ انڈین ایئر فورس کی کارکردگی نے بہت کچھ بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ انڈین ایئر فورس جو کہ اپنی بہت بڑی تعداد، جدید ترین طیاروں کے ساتھ ایئر سپیریورٹی یا ساؤتھ ایشیا کے آسمانوں پر ڈومیننس کی باتیں کرتی تھی، اب رافیل کے ساتھ ساتھ 3 دیگر طیاروں کی تباہی کے بعد ایک طرح سے منہ چھپاتی پھر رہی ہے۔ ارنب گوسوامی جیسے بھارتی ماہرین یا جنگوازم کا پرچار کرنے والے جو مرضی کہیں اور جنرل بخشی ان کی جتنی مرضی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں، حقیقت تو یہی ہے کہ رافیل طیاروں نے ایک طرح سے انڈین ایئر فورس کا منہ پوری دنیا میں کالا کر دیا ہے اور بھارت کی فضائی طاقت کا پول پوری دنیا کے سامنے کھل چکا ہے۔ رافیل بنانے والی فرنچ کمپنی ڈاسو اور انڈین حکومت کے درمیان رافیل کی کارکردگی پر شدید اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی میڈیا بھی اب اس حوالے سے رپورٹ کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ رافیل میں کوئی خرابی تھی یا بھارتی پائلٹس کی تربیت میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا پھر انڈین ایئر فورس کا جنگ لڑنے کا فلسفہ، طریقہ کار یا آلات یا کمبیٹ ریڈینس یا کمبیٹ سسٹم ہی ناکارہ اور ناپوسیدہ ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے سوالات کے جوابات ابھی باقی ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ پاکستان کے J-10C، JF-17 تھنڈر اور سب سے بڑھ کر PL-15 اور پھر HQ-9B ایئر ڈیفنس سسٹم نے اپنی برتری پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دی ہے۔ اب اس کے اوپر جتنی مرضی جھوٹ کی ملمہ کاری کی جائے، حقیقت بدل نہیں سکتی۔ بھارتی میڈیا کو سب سے زیادہ تکلیف یقینی طور پر J-10C، JF-17 تھنڈر کے ساتھ ساتھ PL-15 ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ہے، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ شمالی بھارت میں جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ PL-15 کے نام پر انڈین میڈیا نے اب تک جو کچھ دکھایا ہے بقول DGI اسپیار اور ایئر مارشل اورنگزیب احمد، اس سے اچھے میزائلز یا اس سے اچھے ماڈلز تو پاکستان میں یونیورسٹیز کے طلبہ بنا لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف، وہ یہ ہے کہ ڈاسو ایوییشن اور انڈین گورنمنٹ کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ فرانسیسی ماہرین کی ایک ٹیم نے بھارت میں موجود رافیل کے بیڑے کے معائنے کی درخواست کی ہے، بلکہ دوسری طرف آپ یوں کہیں کہ در حقیقت فرانسیسی ماہرین تباہ ہونے والے 3 رافیل طیاروں کا ملبہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن نئی دلی حکومت نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر اس درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ فرانسیسی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ وہ ٹیکنیکل مسائل کا جائزہ لینا چاہتی ہے کہ وہ کیا وجوہات تھیں جن کی بنا پر ان کے تیار کردے دنیا کے بہترین 4.5 جنریشن سمجھے جانے والے رافیل طیارے بھارتی پائلٹس کے ہاتھوں میں پہنچ کر پاکستانی پائلٹس کا مقابلہ نہیں کر پائے، اور رافیل کی کارکردگی کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پائے جا رہے ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جا سکے، بلکہ انہیں ختم کیا جا سکے۔ رافیل کی حالیہ کارکردگی کے تناظر میں انڈونیشیا کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید رافیل کے ساتھ اپنی ڈیل کے اوپر نظر ثانی کرے یا پھر ایک نئے سرے سے ڈیل کرنے کی کوشش کرے، لیکن شاید ایسا نہ ہو کیونکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان رافیل ڈیل کافی حد تک آگے بڑھ چکی ہے۔ تاہم یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ انڈونیشیا رافیل کے ساتھ اب اپنے دیگر آپشنز پر بھی غور کرے، کیونکہ یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ شاید رافیل میں خرابی نہیں تھی، خرابی انڈین ایئر فورس کے کمبیٹ سسٹم میں تھی۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ رافیل شاید بلکہ یقیناً برا نہیں، بلکہ بھارتی فضائیہ کی کئی برسوں سے تربیت یافتہ پائلٹس کی کمی ایک بہت بڑے بحران کا سبب بن کر سامنے آئی ہے۔ دسمبر 2024 کی ایک رپورٹ کے مطابق انڈین ایئر فورس میں پائلٹس کی کمی 2015 میں 486 سے بڑھ کر 2021 میں 596 ہوئی۔ بھارتی ایئر فورس کے پاس اس وقت منظور شدہ 42 اسکواڈرنز کی اسٹرینتھ کے مقابلے میں صرف 31 اسکواڈرنز موجود ہیں جو جنگ کے لیے ناکافی تھے، اور ان 31 اسکواڈرنز میں سے بھی آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے اسکواڈرنز MiG-21 اور جیگوار جیسے ناکارہ بوسیدہ کھٹارہ طیاروں پر مشتمل ہیں۔ بھارتی حکام اس وقت تمام تر ملبہ ڈاسو ایوییشن پر ڈالتے دکھائی دے رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ رافیل کے اہم مشن سسٹمز اور ایویونکس کے سورس کوڈ تک رسائی نہ ملنے سے ان کو پاکستان کے مقابلے میں شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور تمام تر شکست یا تمام تر برائیوں کی ذمہ دار اس وقت ڈاسو ایوییشن خود ہے، جس نے انہیں ایویونکس کے سورس کوڈ تک رسائی نہیں دی۔ یقینی طور پر یہ کوڈ جنگی تیاریوں، اسلحے کے انضمام اور پائلٹس کی تربیت کے لیے نہایت ضروری ہے، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سورس کوڈ کے بغیر بھارت اپنے تیار کردہ ویپنز کو رافیل پر نصب نہیں کر سکتا، اور رافیل کی انڈین ایئر فورس کے کمبیٹ سسٹم میں انٹیگریشن اس لحاظ سے مشکل ہو جاتی ہے۔ ڈاسو کی جانب سے انکار نے رافیل کے مؤثر استعمال میں بھارت کے لیے بڑی رکاوٹیں پیدا کی ہیں، اور اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ رافیل شاید انڈین ایئر فورس کے لیے اس طرح سے مؤثر ثابت نہ ہو جس طرح سے وہ خود فرانس کے لیے ہے، بلکہ بات اب یہ شاید نہیں یقینی طور پر سامنے آ چکی ہے کہ کس طرح سے رافیل
राफेल की इंडियन एयर फोर्स के कॉम्बैट सिस्टम में अगर वो कहीं मौजूद है या एग्जिस्ट करता है, सही तरीके से इंटीग्रेशन नहीं हो पाई। भारत ने एक राफेल तैयारे की खरीदारी पर औसतन $288 मिलियन खर्च किए, लेकिन अब वो अपने ही खरीदे गए सिस्टम्स पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहता है, जिसमें डासू एविएशन सबसे बड़ी रुकावट है। और इंटरनेशनल मीडिया का कहना है कि भारत का अपने राफेल तैयारों पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं है, क्योंकि वो इन राफेल तैयारों के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उन्हें अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट नहीं कर सकता, उन पर अपने बनाए हुए वेपन्स नस्ब नहीं कर सकता। हालिया पाक भारत जंग ने भारत की दिफाई तैयारियों में बुनियादी खामियों को बेनकाब किया है। भारत में पायलट्स की शदीद कमी और नाकिस तरबियत ने जंग के आगाज में ही इंडियन फिजाइया की कमर तोड़कर रख दी। एक ही दिन में 6 जंगी तैयारे तबाह होना आज के दौर में, मॉडर्न वॉरफेयर के दौर में बहुत बड़े माने रखता है। खासतौर पर इंडियन एयर फोर्स के 4.5 जनरेशन समझे जाने वाले राफेल की तबाही तो बहुत बड़ी कालक है, जो बड़े अरसे तक इंडियन एयर फोर्स के चेहरे से नहीं धुल पाएगी। महंगे तरीन राफेल की खरीदारी के बावजूद पाकिस्तान ने अपने चीनी साख्ता PL-15 मिसाइल के साथ साथ J-17 थंडर ब्लॉक 3 J-10C का बड़े जबरदस्त और बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया। और कैसे किया, ये बात तो आप सब जानते हैं कि तमाम तर कामयाबी की कुंजी इस सिस्टम इंटीग्रेशन, डाटा सेंट्रिक वॉरफेयर के अंदर थी। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान एयरफोर्स का जज्बा और क़यादत थी, जिसने भारत का भरपूर मुकाबला किया।